ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ ان میں سے کون سا معاملہ 42/7 یعنی کہ 42/7 سے حل کرنے میں کام آئے گا۔ یہ ہمارے سامنے 3 معاملے لکھے ہوئے، ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ساجد نے اپنے پاس ایک تھیلی میں 42 ٹافیاں رکھی ہیں۔ اس کے تو دانتوں میں کیڑے نہ پڑ جائیں بھائی۔ ان میں سے 7 ٹافیاں اس نے اپنے دوستوں کو دے دیں۔ اب اس کے پاس کتنی ٹافیاں بچی ہیں؟ تو اس کے پاس یہاں پہ تھی 42 ٹافیاں۔ ان میں سے 7 ٹافیاں ساجد نے اپنے دوستوں کو دے دی، یعنی کہ اس کے پاس 7 ٹافیاں کم ہو گئیں۔ کم ہونے کا مطلب تو گھٹانے کا مطلب ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ ہم 42 کو 7 حصوں میں تو تقسیم نہیں کر رہے، بلکہ ہم 42 سے 7 نمبر کم کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نہ ہوا۔ اب دوسرا والا دیکھتے ہیں بھائی۔ جمیلہ کے پاس 7 مٹھائی کے ڈبے ہیں، ایک ڈبے میں 42 مٹھائیاں ہیں۔ کل ملا کے جمیلہ کے پاس کتنی مٹھائیاں ہیں؟ تو جمیلہ کے پاس 7 مٹھائی کے ڈبے ہیں، اور ان 7 ڈبوں میں سے ہر ڈبے میں 42 مٹھائیاں ہیں۔ تو ایسے کتنی مٹھائیاں ہو جائیں گی؟ اگر ایک ڈبے میں 42 مٹھائیاں ہیں تو 7 ڈبوں کا کیا ہوگا بھائی؟ اس کے لیے ہمیں تو ضرب کرنا پڑے گا۔ اگر ایک ڈبے میں 42 ہے تو 7 میں نکالنے کے لیے ہمیں 42 کو 7 سے ضرب کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی اس بات کی وضاحت نہیں کر رہا۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے معاملے پہ۔ لائبہ نے ایک ہفتے میں کل ملا کے 42 منٹ ورزش کی۔ یہاں پہلے 2 لوگ مٹھائی اور ٹافیاں کھاتے کھاتے موٹے ہو رہے ہیں، لائبہ اس طرف ورزش کر رہی ہے۔ اور ورزش کتنا کر رہی ہے؟ اگر اس نے ہر دن برابر وقت کے لیے ورزش کی ہے تو ایک دن میں لائبہ نے کتنی ورزش کی ہے؟ ہمیں ایک دن کا ٹائم نکالنا ہے۔ ایک دن میں کتنا ٹائم لگا، ایک دن میں کتنا وقت لگا لائبہ کو ورزش کرنے میں؟ تو اس نے پورا ہفتہ کل ملا کے 42 منٹ ورزش کی۔ اور ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن۔ اگر پورے ہفتے کے 42 منٹ ہیں تو ایک دن کے کتنے ہوں گے؟ 42 کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کو یہاں کے بجائے ہم ذرا صاف ستھرا نیچے لکھ دیتے ہیں۔ 42 کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 7 حصوں میں کیوں؟ کیونکہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور کل ملا کے 42 منٹ تھا، تو ایک دن کا نکالنے کے لیے ہمیں اس 42 منٹ کو 7 دن میں تقسیم کرنا ہوگا۔ چلیں اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ کلیم کے پاس 21 کھلونے ہیں۔ اس نے ہر ڈبے میں 3 کھلونے ڈالے۔ ان میں سے کون سی بات کی وضاحت 21/3 یعنی کہ 21/3 سے ملے گی؟ پہلا آپشن ہے ڈبوں کی تعداد، دوسرا آپشن ہے ایک ڈبے میں کھلونے، اور تیسرا آپشن ہے کل ملا کے کھلونے۔ کل ملا کے کھلونے؟ بھئی یہ تو لکھا ہوا ہے یہاں پہ کل ملا کے 21 کھلونے ہیں۔ اس سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے بھئی؟ ایک ڈبے میں کھلونے۔ تو یہاں بھی لکھا ہے کہ ایک ڈبے میں 3 کھلونے ہیں۔ تو یہ تیسرے آپشن کا تو جواب 21 ہے اور دوسرے آپشن کا جواب 3 ہے۔ تو پہلا آپشن، یہ دونوں تو ہم نے دیکھ لیے کہ یہ تو 21/3 نہیں ہے۔ پہلا آپشن ہے ڈبوں کی تعداد۔ اگر ایک ڈبے میں 3 کھلونے ہیں تو 21 کھلونوں کے لیے ہمیں کتنے ڈبے چاہیے ہوں گے؟ ہمیں اس 21 کو 3 کھلونوں کے ساتھ تقسیم کرنا ہوگا۔ 3 کر کے برابر گروپ بنیں گے، یعنی کہ 21 کو ہم تقسیم کریں گے 3 سے۔ تو یہ جو ہے یہ بتا رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا، یہ تیسرا آپشن بھی نہیں بتا رہا، یہ پہلا آپشن بتا رہا ہے۔ جانے سے پہلے ایک اور سوال کر لیتے ہیں۔ علی، بلال اور ماریا نے آپس میں 12 بسکٹ برابر بانٹے۔ ان میں سے کون سی ریاضی اس بات کی وضاحت کر رہی ہے؟ بھئی کل ملا کے 12 بسکٹ ہیں اور لوگ کتنے ہیں؟ علی، بلال اور ماریا، یعنی کہ 3 لوگ ہیں۔ ان میں یہ 12 بسکٹ برابر بانٹنے ہیں، کسی کو زیادہ نہیں کسی کو کم نہیں، برابر ہونے چاہیے۔ تو برابر گروپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو 3 سے تقسیم کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم ایسے بھی لکھتے ہیں۔ اور ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ پہلے آپشن میں۔ دوسرے آپشن میں 3 کو آپ 12 سے تقسیم کر رہے ہیں، ایسا تو تب ہوتا کہ صرف 3 بسکٹ ہوتے
اور کھانے والے 12 لوگ ہوتے، یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا، اتنے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے کھانا میں بھی شرمندگی ہوتی، اس لیے یہ تو ہے نہیں، 12 بسکٹ ہیں 3 لوگوں میں جمع کرنے ہیں، تو یہ آپشن نہیں ہوا۔ اور یہ تیسرا آپشن 12 کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، بھائی 2 میں کیوں، کوئی ایک ان میں سے بھوکا رہے گا، یہ تو 3 لوگ ہیں، علی، بلال اور ماریا، تو اسی لیے ہم نے اس کو 12 کو 3 سے تقسیم کیا، اور یہ تیسرا آپشن بھی غلط ہوا، پہلا آپشن ٹھیک ہوا۔ تو یہ تھے کچھ سوالات جو تقسیم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، تھوڑا آپ کو اور سمجھا سکتے ہیں کہ تقسیم کن صورتوں میں کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔